اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، تکبیرۃ الاحرام کہنے کا پریکٹیکل طریقہ۔ اکثر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں جو نماز کی واجبات ہیں، جو نماز کے مین چیزیں ہیں، واجبات نماز جسے کہا جاتا ہے، ان کا ہی نہیں پتہ ہوتا، اور پھر ہماری نماز بھی درست نہیں ہوتی جب تک ہم ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ تو مومنین کرام، تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ بھی واجبات نماز میں سے اور ضروری ہے اس کا جاننا۔ اس سے پہلے جو مقدمات نماز ہیں اسی کے ضمن میں ہم نیت کا بھی تذکرہ کرتے چلیں کہ نیت کرنا، نیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ خالصتاً پروردگار کی خاطر، قربتاً الی اللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فقط اور فقط پروردگار کی خاطر پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر تمام علماء نے، ایت اللہ سستانی حفظ اللہ نے توضیح المسائل میں اور باقی علماء نے بھی اپنی اپنی توضیحات میں یہ چیز لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص نیت میں کسی کو شریک کرتا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں ہے کہ مجھ سے کوئی شخص جو ہے وہ خوش ہو جائے، یا فلاں کو پتہ چلے کہ میں بہت نمازی ہوں۔ ایک ورکر ہے تو وہ کہے کہ جو میرے افسر ہیں، صاحب ہیں، انہیں پتہ چلے کہ میں بڑا نمازی ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر تھوڑی بہت بھی اس میں کسی کی آپ نے شامل کی، یعنی کہ کہا کہ اس کو پتہ چلے، اس کو بھی اس نیت میں شامل کیا، تو وہ آپ کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ایت اللہ سستانی حفظ اللہ نے کہا کہ نماز کے ایک حصہ یعنی 3 رکعتیں تھی، آپ نے 2 رکعتیں خالصاً خدا کی خاطر پڑھی ہیں، تیسری بھی آدھی خالص خدا کے لیے پڑھی، اور آخری سجدہ جو ہے یا اس میں کوئی حصہ بھی ہے جو آپ نے کسی کے لیے پڑھا ہے، یعنی کہ اس آخری رکعت میں آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے تو اسے پتہ چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی یہ پوری کی پوری نماز درست نہیں ہے، آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس نیت میں ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ نیت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی شام کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہیں، ظہر و عصر کی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ، ان کے رکعتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، یعنی اس طرح آپ نماز پڑھیں۔ یہاں پر زبان سے نیت کا دورانہ کہ 4 رکعت یا 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے پیش امام کے، اس طرح کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت میں ارادہ ہے آپ کا، یہی آپ کی نیت کافی ہے۔ لیکن اگر زبان کے ساتھ دوہرا بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مومنین اکرام، ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تکبیرۃ الاحرام تھا، اسی ضمن میں یہ ہم نے بات کر دی ہے نیت کے حوالے سے، یہ بھی کیونکہ ضروری چیز ہے۔ تکبیرۃ الاحرام، مومنین اکرام، تکبیرۃ الاحرام واجب ہے اور ضروری ہے۔ تکبیرۃ الاحرام اکثر ہم جب دیکھتے ہیں مومنین کو تو وہ بہت غلط طریقے سے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ آئیں ادھر سجدہ گاہ رکھیے اور ابھی شروع کرنے لگیں تو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ کا جسم، اگر باقی جسم بھی آپ کا حرکت کر رہا ہے اور آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو یہ درست نہیں، اور اللہ اکبر اس طرح وہ اللہ اکبر کو بھی صحیح انداز سے نہیں کہتے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ مومنین اکرام، یہ 2 لفظ ہیں اللہ اکبر، پہلے تو 7 تکبیریں جو ہیں وہ مستحب ہے نماز کی ابتدا میں، اگر وہ نہیں کہتے کوئی حرج نہیں، واجب ایک ہی ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ اکبر، یہ 2 لفظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، ان دونوں لفظوں کو پے در پے یعنی بالکل صحیح تلفظ میں، عربی تلفظ میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر کا جو کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر لے اور وہ اس ترجمہ کو کہے کہ یعنی کہ جس طرح اردو میں اللہ سب سے بڑا ہے اس طرح کہتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ عربی میں ہی کہنا ہے اللہ اکبر، اور صحیح عربی الفاظ میں کہنا ہے اور پے در پے کہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مومنین اکرام، ضروری ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ سکون کی حالت میں ہو، آپ کا جسم ساکت ہو، سکون کی حالت میں نیت آپ نے کر لی ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، تو آپ اس طرح اللہ اکبر، یہ آپ جسم ساکن ہے اور یہ اس طرح ہاتھ قبلہ کی طرف اس طرح گئے، بہتر ہے۔ تو اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا، آپ کی تکبیرۃ الاحرام مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی مومنین کرام سمجھنی ضروری ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اور سورہ الحمد شروع کرنے سے پہلے اس کے درمیان 1 یا 2 سیکنڈ کا وقفہ بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ اکثر تکبیرۃ الاحرام جب مومنین کہہ رہے ہوتے ہیں تو ابھی تک ہاتھ ادھر ہی ہوتے ہیں اور یہاں سے الحمد شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہہ لیے یعنی اللہ اکبر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اور الحمد شروع کرنے سے پہلے درمیان میں 1 یا 2 سیکنڈ کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ مومنین کرام، امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی پہلو سے بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ خداوند کریم ہمیں شریعت محمدیہ صحیح معنی میں سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔